کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو، پرانی سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پروگرام کہانی کے پیچھے کہانی میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی مختلف سٹوریز کے ذریعے، حکایات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے آپ تک کچھ دین کا پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مختلف مبلغین ہمارے سیٹ پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں اور اس واقعے کے ساتھ ہی ہم کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کو ہم سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں کہ جس میں بظاہر سین کچھ اور نظر آ رہا ہو لیکن پس پردہ کچھ اور واقع ہو، اور اس سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ بظاہر نظر آنے والی چیزیں حقیقت میں ویسی ہی ہوں، ہمیشہ ایسا ہو ضروری نہیں۔ تو ہماری لرننگ بھی ہوتی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ میں چینج بھی آ سکتا ہے کہ فوری ری ایکٹیو ہو جانا، فوری رپلائی کر دینا، فوراً ڈیسیژن لے لینا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا بعض اوقات ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے روز جس کو نور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل وہ ناکام نہیں ہوگا، اس کی بخشش بھی ہوگی، رب کی رحمت سے کامیاب بھی ہوگا، عذاب سے نجات بھی پائے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اپنی روٹین کے اندر جہاں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں انہی میں درود پاک کو بالخصوص شامل رکھا کریں، اس کے آخرت کے فوائد بھی ہوں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد الواجد مدنی، مرحبا کہتا ہوں، ماشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو سنیں گے۔ مولانا عمران مدنی اتاری بھائی یہ بھی موجود ہیں، ویلکم ٹو یو۔ اور بلال بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں بلال بھائی سے اور سنتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں اور اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ایک کہانی کے پیچھے کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ اسلام کے بڑے عظیم صوفی بزرگ، ان کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم ہے، اور اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ ہے پچھلی امتوں کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، یعنی ہم اس واقعے میں اس کو عابد کہہ کر پکاریں گے۔ اصل میں عابد لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی پرٹیکولر نام والے کسی عابد کی بات ہو رہی ہے، تو نام مراد نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے والا، عبادت گزار شخص۔ تو وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور اس کی شہرت تھی عبادت کے حوالے سے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دن اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے فلاں جگہ پر ایک درخت ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس درخت کی عبادت کرتے ہیں، اچھا، تو تم کچھ کرو اس کا، لوگوں کو اس سے بچاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو بڑی غیرت آئی، بڑا جوش آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، عبادت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس نے کلہاڑا لیا اور وہ اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے وہاں پر چل پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچا تو اچانک شیطان کسی بوڑھے کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا صحیح، اور آ کر کہنے لگا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو
اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے لوگ اس کی عبادت کرتے تو اس کو میں کاٹ دوں گا تاکہ اس کی عبادت نہ ہو سکے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تمہارا اس سے کیا کام، تم تو عبادت کرتے ہو تو اپنی عبادت سے مطلب رکھو، لوگ جو کریں گے تو اس کا حساب خود دیں گے، تم کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی، لہٰذا میں تو اسے کاٹ کر رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اس عبادت کرنے والے اس عابد شخص کی اور شیطان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور باقاعدہ لڑتے رہے، حتیٰ کہ جو عبادت گزار شخص تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا اور وہ شیطان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب جب شیطان کو لگا کہ مجھے مار ڈالے گا تو اس نے کہا کہ اچھا ذرا مجھے جان کی امان دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہٹ گیا، وہ پھر کھڑے ہو کے اس سے بات کرنے لگا۔ ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شیطان ہے، اس کو پتہ نہیں کہ شیطان۔ صحیح۔ جب وہ ہٹ گئے دونوں تو پھر وہ دوبارہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ شیطان اب دوبارہ اس پہ کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، اللہ کے کوئی نبی آ جاتے تو اگر اللہ ان کو فرماتا تو وہ اس درخت کو کٹوا دیتے، تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ تمہیں کوئی درخت نہ نقصان دے رہا ہے نہ فائدہ دے رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، اور اب کی بار دوبارہ جو ہے وہ عابد جو شخص تھا وہ شیطان پر غالب آیا اور شیطان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ صحیح۔ اب جب شیطان کو لگا کہ مجھے مار ڈالے گا تو شیطان نے کہا اچھا ذرا ہٹو، اور جب وہ ہٹ گیا تو اب حقیقت واضح ہوئی۔ تو شیطان کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایک صورت رکھتا ہوں، وہ دیکھ لو، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے درخت کاٹنے کے مقابلے میں۔ تو وہ عابد کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، میں روزانہ تمہارے تکیے کے برابر میں 2 دینار یعنی سونے کے سکے، اس زمانے کے، میں 2 سونے کے سکے رکھ دیا کروں گا۔ مجھے پتہ ہے تم غریب آدمی ہو، لوگ تمہارا خرچہ وغیرہ اٹھاتے ہیں کہ بڑا چلو اللہ والا ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں، تو تمہارے گھر والے بھی بڑے فخر و فاقہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو میں تمہیں 2 دینار دیتا ہوں، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور دوست یاروں کی بھی مدد کرو، مسلمانوں کی بھی کام آؤ، درخت کاٹ کے کیا ملے گا؟ تو وہ عابد سوچنے لگا کہ بات تو اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہ بھی کاٹوں تو مطلب مجھ سے کیا حساب، مجھے تو اللہ نے نہیں فرمایا کاٹنے کا، مجھ پہ لازم تو نہیں، لازم بھی نہیں ہے مجھ پر۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر مان گیا اور گھر چلا گیا۔ اب اگلی صبح ہوا یوں کہ جب وہ جاگا تو واقعی تکیے کے برابر میں 2 سونے کے سکے دینار رکھے ہوئے تھے، اس نے لیے، خرچ کیے۔ اگلا دن آیا صبح، پھر اس کو 2 سونے کے سکے مل گئے۔ تیسرا دن آیا تو تیسرے دن جب وہ صبح اٹھا تو وہاں پر سونے کے سکے نہیں تھے۔ اب اسے بڑا غصہ آیا کہ شیطان نے مجھے بیوقوف بنایا اور کہا کہ میں رکھ دیا کروں گا تو تمہارا کام چلتا رہے گا۔ اس نے دوبارہ کلہاڑا لیا اور اب وہ دوبارہ کہا آج تو میں درخت کاٹ کے دم لوں گا۔ تو جب وہ اس درخت کے قریب پہنچا تو شیطان پھر سے آ گیا اور کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں آج تو درخت کاٹ کے دم لوں گا، تم نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ شیطان نے کہا اس دن تم آئے تھے اور تم مجھ سے لڑے تھے، تم کامیاب ہو گئے تھے، آج ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، اس دن کامیاب ہوا تھا، آج بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوبارہ لڑنے لگے۔ اب کی بار ہوا یوں کہ شیطان غالب آیا اور وہ عابد کو اس نے گرانے میں کامیاب ہوا اور عابد کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ صحیح۔ اب جب عابد کو لگا نا کہ یہ مجھے مار دے گا تو عابد نے کہا کہ مجھے جان کی امان دو اور میں اپنا یہ ارادہ چھوڑتا ہوں، واپس۔ اور اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے کہ پہلے 2 بار میں نے تمہیں گرا لیا تھا اور اب کی بار ہوا یہ کہ طاقت میری وہی ہے، وہی سب کچھ حالت ہے میری، لیکن اب کی بار تم مجھ پر غالب آ گئے اور تم نے مجھے گرا لیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے، اس وقت جب تم آئے تھے تو تمہارے اندر للہیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جو دینی غیرت اور جذبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تم آئے تھے۔ جبکہ اب کی بار جو تم آئے ہو تو وہ اس وجہ سے آئے ہو کہ تم کو سونے کے سکے نہ ملے، تو اب کی بار جو تمہارا غصہ ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی۔ اب کی بار دنیا کے لیے ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر میں تو اس بار تم پر غالب آ گیا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی وہ جو آیت ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیطان کا مکالمہ موجود ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، وہ جو تیرے بندے ہیں کہ جن کو خاص تو نے اپنے لیے چن لیا ہے، تو کہا کہ میں ان پر غالب نہیں آ پاؤں گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور انسان اخلاص اختیار کرنے والا ہو تبھی شیطان پر غالب آ سکتا ہے، ورنہ جو اخلاص والا نہیں ہے تو پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس حکایت کو لے کر بہت سارے پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں کہوں گا کہ فی زمانہ بہت ساری برکتیں، بہت سارے ایسے کمالات
جو قرآن و حدیث میں نماز سے متعلق بیان ہوئے، زکوٰۃ سے متعلق بیان ہوئے، روزے سے متعلق بیان ہوئے، یا اور دیگر کوئی اچھے کام ہمیں کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا اور ان کے ہمیں دنیاوی فوائد بتائے گئے، تو بعض اوقات وہ فوائد ہم کو دینی ہو یا دنیاوی حاصل ہوتے نظر نہیں آتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر جو نماز کے یہ فوائد ہیں مجھے مل ہی نہیں رہے، ایک شخص کہتا ہے صدقے کے یہ فوائد ہیں مجھے وہ مل ہی نہیں رہے، روزے کے یہ فوائد ہیں مل ہی نہیں رہے۔ تو اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیز کو جس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح ادا ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ اخلاص، وہ للہیت ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو جب تک وہ جو اصل روح ہے عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور انسانی شکل میں آ کر انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بندہ کہاں ہی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کر سکے، تو فرمایا کہ اگر تم نہیں دیکھ پا رہے تو یہ تو یقین رکھو فإنہ یراک، رب تبارک و تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو جب کسی بندے کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر یہ اس کا مطمع نظر رہے، یہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میرا جو بھی کام ہے وہ کسی اور فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر اس کے وہ کمالات ہوتے ہیں کہ شیطان جیسا طاقتور دشمن بھی وہ پچھاڑ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ لرننگ کے حوالے سے، اور بظاہر ایک واقعہ ہے لیکن اس کے ضمن میں بہت کچھ ہے۔ میں اور آپ اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنی نیتوں پر نظر کریں، جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے پیچھے ہماری انٹینشن کیا ہوتی ہے، نیت کیا ہوتی ہے، اور جتنی نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور اللہ کی مخلوق میں جو اولیاء کرام کو اتنی ترقی ملتی ہے اور دین کے کاموں میں، دیگر کاموں میں جو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا جو اخلاص کا لیول ہوتا ہے وہ بہت اگلے لیول پر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں، ان کا جو ایک انداز ہوتا ہے اور جو للہیت ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی منفرد ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک انہیں پھر اسی حساب سے ترقی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت پر ضرور غور کر لیا کریں۔ یہ بڑا ایک بہت واسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بارہا آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کہ نیت کے بارے میں بہت تربیت فرماتے ہیں، اور جتنا نیت پر آپ کلام فرماتے ہیں کم لوگوں کو اتنا کلام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو بہرحال نیت کے اخلاص پر ہمیں ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ اور بہت ساری حدیث کی کتابیں، یا یوں کہیے کہ اکثر جو حدیث پاک کی کتابیں ہیں تو اس کی ابتدا میں جو حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے ترتیب کے اعتبار سے، وہ انما الاعمال بالنیات، یہ والی جو حدیث پاک ہے طویل ہے لیکن یہ حصہ اس کا زیادہ پاپولر ہے اور لوگوں میں زیادہ مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی علماء یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں جمع کرنی ہے، پوری کتاب ایک ترتیب دینی ہے، تو شروع میں یہ حدیث اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ جمع کرنے والا، لکھنے والا بھی اپنی نیت کے اخلاص پر نظر رکھ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں عبد الواجد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کیا سٹوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، صحابی رسول، صحابی رسول ہیں، اور یہ مانی الاثار میں جو ہے امام طحاوی نے اس سٹوری کو ذکر کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جو ہے وہ بازار تشریف لے گئے اور وہاں ایک گھوڑے کا جو ہے نا وہ سودا کرنے کا آغاز کیا۔ اچھا۔ تو سامنے والا جو شخص تھا اس کے ساتھ کافی دیر گفت و شنید ہوتی رہی لیکن بات بنی نہیں، اور آخر وہ بیع ہو نہ سکی، وہ سودا ہو نہ سکا۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کسی کی عیادت بھی نہیں کی اور نہ ہی میں کسی مسکین کو کھانا کھلا سکا، اور یہ جو وقت تھا یہ نوافل پڑھنے کا تھا، چاشت کے نوافل پڑھنے کا۔ صحیح۔ تو میں چاشت کے نوافل بھی نہیں پڑھ سکا، تو اب میں کیا کروں؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّنِي بَقِيَّةُ يَوْمِ فِي صَوْمِ، او کما قال، کہ میرا جو بقیہ دن ہے نا اب وہ روزے میں گزرے گا۔ اچھا۔ اب یہاں پہ
جو بات سمجھنے کی ہے یا جو میں پوائنٹ یہاں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابی رسول کو کس چیز نے اس بات پر برانگیختہ کیا یا کس چیز کی وجہ سے انہوں نے اس وقت روزے کی نیت کی. تو کس چیز نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ روزے کی نیت کریں؟ سبحان. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا. وقت بہت قیمتی ہے اور میں رزق حلال کے حصول کے لیے یہاں آیا تھا اور میں ایک گھوڑا خریدنا چاہتا تھا یا بیچنا چاہتا تھا جو بھی تھا، لیکن وہ معاملہ بن نہیں سکا. تو انہیں یہ فیل ہوا کہ ایز اف آئی ہیو ویسٹڈ مائی ٹائم، کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر لیا. اگر میں یہاں بازار میں نہ آتا تو میں کسی مسکین کو کھانا کھلاتا یا میں چاشت کے نوافل ادا کرتا یا میں کسی کی عیادت کرتا، لیکن میں ان 3 کاموں سے بھی محروم ہو گیا اور جس نیک مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ مقصد بھی پورا نہ ہوا. تو اب گویا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا اور میرے وقت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس وقت کی تلافی کیا ہے کہ میں روزے کی نیت کر لوں. کیا بات. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے اسد بھائی کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہاتھ نہیں آتا. ایسا ہی. لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن نیت دیکھیں کہ آپ نے جب روزے کی نیت کی تو اگرچہ وہ وقت جو گزر چکا ہے لیکن اب وہ بھی روزے میں شمار ہوگا اور اس وقت کی بھی نیکی جو ہے ان کے نام اعمال میں لکھی جائے. یعنی جو ثواب ملے گا وہ تو سٹارٹ آف دا ڈے سے ملے گا. سٹارٹ آف دا ڈے، صبح کا ٹائم ہے وہیں سے ہے. تو یہاں سے یعنی جو کنسپٹ ہمیں معلوم ہوا کہ ٹائم از ویری پریشس اینڈ آور گریٹ پیپل وہ ہمیشہ جو ہے اپنے وقت کی قدر کرتے تھے. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں وقت کے حوالے سے ایسی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں کہ جنہیں ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک مشہور روایت کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی جوانی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں انسان کے تمام قوا، اس کے آرگنز جو ہیں وہ طاقت کے عروج پر ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ اگر انہیں نیکی میں استعمال کرے گا تو آپ دیکھیں جب آپ اپنی پیک آف دی لائف میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. دیر پا ہوتا ہے. آپ اگر کسی کمپنی میں جوانی گزارتے ہیں اور آپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو کمپنی والے آپ کی جوانی کی قدر کرتے ہیں کہ اس آدمی نے ساری زندگی ہمارے پاس گزار دی. ایسا ہی. آج یہ بوڑھا ہے تو یہ پینشن کا مستحق ہے. آج جو ہے ہمیں اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ زیادہ دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب کوئی شخص جوانی اپنی تقوی میں اور عبادت میں گزارے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ضرور اس پر دوسروں سے زیادہ کرم فرمائے گا. بلکہ غالباً ایسا ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی جوانی میں یا اپنی صحت میں عبادت کرتا تھا اور کسی عذر کی وجہ سے، بڑھاپا یا بیماری کی وجہ سے اب نہ کر پائے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ان نیکیوں کے برابر اب بھی ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جوانی اپنا بہترین وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور نیکی کے کاموں میں دیجئے. تو جب آپ کی جوانی پاکیزہ گزرے گی تو بڑھاپا انشاءاللہ پاکیزہ ہو ہی جائے گا. اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، یعنی جوانی میں توبہ کرنا صالحین کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. نیک لوگوں کا طریقہ، اللہ کے محبوبوں کا طریقہ. اللہ جن کو پسند فرماتا ہے، جن کو اللہ کی بارگاہ میں خاص قرب حاصل ہے، ان کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جوانی کو بہت پاکیزہ گزارا، جوانی کی قدر کی اور جوانی کو اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں گزارا. ماشاءاللہ. اسی حدیث مبارکہ میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے. بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو پھر یہ کہتا ہے کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کرتا. بعض لوگ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارے پاس صحت ہوتی تو ہم زمین پر سجدہ کرتے. تو جس کو صحت کی نعمت میسر ہے وہ جلدی سے اپنی اس صحت کو اللہ کی راہ میں عبادت میں خرچ کرے. بے شک. اسی طریقے سے اور بھی اس میں چیزیں ہیں. تو میں یہاں پر ایک چیز جو خصوصی طور پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وقت کا ہمارے ہاں تصور کیا ہے اور جو
اب اس دنیا میں جو تصور چل رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی. عبدالواجد بھائی اس طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جو آپ نے جوانی والی بات کہی تو میں چاہوں گا کہ ناظرین میں ہماری ایک تعداد نوجوانوں کی بھی ہوگی، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو وابستہ ہونے والے ہیں ان میں بھی ایک تعداد نوجوانوں کی دیکھی جاتی ہے. ہر عمر کے ہوتے ہیں لیکن نوجوان بھی کافی ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی جوانی میں جو دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے سبحان اللہ. تو کوئی علم دین کی طرف آ گیا، کوئی اور تبلیغ دین کے کسی کام کی طرف آ گیا، کوئی جو ہے وہ قافلوں کی طرف آ گیا، جو بھی اس نے فیلڈ اپنائی. اور 10 20 15 20 سال کے بعد جو ہے نا اب ادھیڑ عمری میں ہے، لیکن ایک دینی کاموں میں وقت گزارتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا. تو ہمیں چاہیے کہ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ جوانی میں جہاں پر ہم نیک کام بہت زیادہ کر سکتے ہیں وہیں پر بے راہ روی بھی اسی عمر میں زیادہ ہوتی ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس جو پوٹینشیل ہے اس کو آپ کہاں پر یوز کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحیح سمجھ تو اس کو آتی ہے جو جوانی گزار چکا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو پھر یہ جملہ جو ہے نا صحیح سے سمجھ میں آتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے. تو لیکن چلیے جو جوان ہیں جن کے پاس ابھی یہ نعمت موجود ہے وہ اس کو غنیمت سمجھیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سبھی برباد کرتے ہیں، تعداد ہے جو اچھی جوانی گزارتے ہیں. تو آپ کن میں شمار ہوتے ہیں، آپ اس کو جو ہے اپنے طور پر غور کر لیجئے. جی ٹائم کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے. تھا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی. جی بے شک. یعنی ٹائم ایک قیمتی چیز ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ ایک اور قیمتی چیز کو لے کر آ رہے ہیں. جی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اتنا قیمتی ہے جتنا پیسہ. بے شک. یعنی ان کے نزدیک پیسہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ وقت جیسی قیمتی چیز کی قیمت کو، اس کی پریشسنس کو بیان کرنے کے لیے پیسے کو لے کر آ رہے ہیں. ایسا ہی. تو کیا یہ ہمارا اسلامی کنسیپٹ ہے؟ نو، ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. اسلامی تعلیمات، ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہے، وہ ٹائم کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ الوقت لکا و علیک، کہ وقت یا تو تیرے حق میں ہے یا تیرے خلاف ہے. صحیح. تیرے حق میں ہے کہ اگر تو اس وقت کو نیکی میں گزارتا ہے، اگر تو اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے تو یہ وقت تیرے حق میں ہے، اور قیامت کے دن نیکی میں گزارا ہوا یہ وقت تیری شفاعت کرے گا، گویا کہ تجھے بچائے گا. اور اگر تو اس وقت کو برائی میں گزارتا ہے تو الوقت علیک، تو یہی وقت تیرا مخالف ہو جائے گا، یہی وقت تیرے خلاف ہوگا. امام شافعی نے اسی چیز کو تعبیر کیا کہ الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے وہ کاٹنے والی تلوار ہے. یعنی وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ جو کاٹتی ہے. اب اگر تو اس تلوار کو اپنے اوپر چلا لے گا تو یہ تجھے کاٹ دے گی. صحیح. اگر اس وقت کو غلط استعمال کرے گا تو خود اس وقت کی زد میں آ جائے گا. اچھا، غلط استعمال سے کیا مراد ہے؟ غلط استعمال سے مراد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے وقت کو گناہوں میں گزارنا، غلط کاموں میں گزارنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو گناہوں میں گزرتا ہے قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں آدمی کے سامنے آئے گا اور اس پر چھا جائے گا. پھر ایک وہ وقت ہے کہ جو نیکی میں گزرتا ہے تو وہ وقت نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ نور قیامت کے دن تیری رہنمائی کرے گا، یہ نور قیامت کے دن تجھے نفع دے گا، فائدہ دے گا. بے شک. اور امام غزالی نے تقسیم کو مزید آگے بڑھایا اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ ہے کہ جو بندہ نہ تو نیکی کے کاموں میں گزارتا ہے نہ گناہوں کے کاموں میں گزارتا ہے، بلکہ ایسے کاموں میں گزارتا ہے کہ جن کو مباح کہا جا سکتا ہے. صحیح. اور بعض صورتوں میں وہ فضول کام ہے لیکن گناہ نہیں ہے. تو بندہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت جیسے قیمتی سرمایہ کو اس طرح کے فضول کاموں میں خرچ کرے. اللہ. اب اس کی مثال اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا. جی. یعنی سوشل میڈیا میں حسن زن رکھتے ہوئے تینوں کی مثال ہو سکتا ہے. جی میں حسن زن رکھتے ہوئے بات کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ اچھی چیزیں بھی ہیں
اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اچھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، بری چیزیں بھی ہیں، اور امید یہ ہے کہ مسلمان بری چیزیں نہیں دیکھتے۔ فضول چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ نادانی میں فضول چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب ان فضول چیزوں کے دیکھنے کی شرح ایک نوجوان کی اگر ہم روزمرہ کی روٹین دیکھیں، محتاط اندازے کے مطابق روزانہ نوجوان 5 سے 8 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ ایسا ہی، ٹھیک ہے، ایسا ہی۔ اور وہ 5 سے 8 گھنٹے اگر نیکی میں گزرے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر ان کی جوانی نیکی میں۔ کیا بات ہے۔ اور اگر وہ گناہ میں گزرے ہیں تو اللہ معاف فرمائے۔ اب اگر وہ فضول گزرے ہیں، somebody is using social media for last 10 years، وہ پچھلے 10 سال سے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، روزانہ 8 گھنٹے اس کے فضول چیزیں دیکھنے میں گزرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اس کی جوانی کا جو بہترین وقت تھا 10 سال، اس کا تیسرا حصہ اس نے فضول چیزوں میں ضائع کر دیا۔ ایسا ہی۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے فضول وقت اپنا ایسا برباد کر دیا، تو امام شافعی فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، کہ یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو اس کی کاٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے آپ کے کلاس میٹس، آپ کے بیچ میٹس، آپ کے محلے میں، آپ کے کزنز، جنہوں نے اپنے وقت کا بہتر استعمال کیا، چلیں انہوں نے ایجوکیشن ہی حاصل کر لی، وہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہو گئے، تو وہ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور جس آدمی نے سوشل میڈیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو وہ کہاں ہوگا اور وہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اب جی جی، اب وقت کو بچانا بھی ہے اور وقت کو اچھے طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے۔ بے شک۔ تو اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وقت کو اچھے طریقے سے خرچ کرنے کے حوالے سے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آپ نے فضول کا درجہ بیان کیا نا، تو بعض اوقات نفس کی شرارت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں کوئی گناہ کی چیز تو نہیں دیکھ رہا، جی، میں تو ایک مباح چیز دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی بات فضول آپ، بہت اچھی۔ فضول چیز دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ بھی وہ سوچے گا جو نیک آدمی ہوگا نا کہ میں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ فضول اور گناہ میں جو ڈسٹینس ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، اللہ، بہت تھن ہے۔ یعنی کہ مطلب بس آپ حول الحما والی بات ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، کہ گویا کہ آپ بالکل سرحد کے قریب ہیں، جس جگہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، بچایا جا رہا ہے، کیونکہ فضول سے گناہ کی طرف جانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو سجیسٹ یہی کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو فضول سے بھی آپ دور رکھیں، نیکیوں میں ہی رکھیں، کوئی نہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز، نفع بخش چیز ہو، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آپ اسی میں رہیں۔ جہاں اس کے اندر آپ گئے تو پھر آگے جو ہے نا وہ گناہ میں مبتلا ہونا بہت زیادہ قریب پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آپ کچھ مثال ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وقت کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے، یعنی آج کی جدید دنیا کا جو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جی، تو ٹائم مینجمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اسد بھائی، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، وقت پروڈکٹیو ہو، اور وقت سے ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ کو اسلام سے بہتر کون بیان کرے گا؟ بے شک، کہ اسلام نے ایک مسلمان کو 5 نمازوں کی ٹائم مینجمنٹ دے دی ہے، کہ لوگوں کا وقت شروع ہوتا ہوگا 7 بجے 8 بجے، سورج نکل کے سوا نیزے سے آگے چلا گیا، لیکن مسلمان کا وقت شروع ہو جاتا ہے اذان فجر کے ساتھ۔ اور جس کو اللہ توفیق دے، تہجد کے وقت وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر استغفار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو صوفیاء کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو معمولات عطا فرمائے ہیں۔ یعنی میں صرف اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے الوظیفۃ الکریمہ۔ سبحان اللہ۔ اس الوظیفۃ الکریمہ کو اگر کوئی ایک خاص صفحہ اس کو پڑھ لے تو اس میں اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیں کہ پورے دن کا جدول بیان کر دیا کہ آپ نے تہجد کے وقت یہ پڑھنا ہے، اور فجر کے وقت یہ پڑھنا ہے، طلوع آفتاب کے وقت آپ نے دلائل الخیرات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے، ظہر کے بعد یہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے، مغرب کے بعد یہ پڑھنا ہے۔
تو ایک تو ان چیزوں کو دیکھا جائے. دوسری چیز ہے جی اچھی عادتیں. جس شخص کو اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق مل گئی نا اسد بھائی, تو وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے. ایسا ہی ہے. اب اچھی عادتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جس شخص کو کتاب پڑھنے کی عادت ہے, آئی بلیو کہ اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا اور وہ اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے. بری صحبت سے بہت دور رہنے بری میں صحبت سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور اصل جو ترقی ہوتی ہے وہ بدن کی ترقی نہیں ہوتی. بدن جو ہے وہ تو ایک سرٹن اس پر جا کے قد رک جاتا ہے اور آدمی جو ہے نا پھلنا پھولنا رک جاتا ہے. اصل جو ترقی ہوتی ہے وہ آپ کے مائنڈ کی ہوتی ہے, آپ کی سول کی ہوتی ہے. تو مائنڈ اور سول کی جو ترقی ہے اس کا ایک بہت اچھا ذریعہ وہ کتب بینی ہے. اچھا ایک بات بتائیے عبدالواجد بھائی, آپ نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں بیان کی. جتنا ٹائم مینجمنٹ پہ کلام کیا جاتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, لوگ اتنے مینج ہیں؟ یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک معیار ہر کوئی بنا لیتا ہے اور اس پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اتنے سیلف ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے اس درجے پر پہنچ سکیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اس کی ایک بہترین مثال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, سبحان کہ آپ ان کے معمولات کو ہمیشہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا پائیے گا. ماشاءاللہ. یعنی ہم ایک کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے, تو ہم ایک لیول پہ جا کر گر جاتے ہیں. ایسا ہی. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ ان کا نفس, ان کی خواہش ان کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ جو چاہتے ہیں ماشاءاللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت خوب, بہت سارے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. اور جو ابتدائی واقعہ جن کا تھا صحابی رسول, ویسے تو ہر صحابی ایک سے بڑھ کر ایک ہے, لیکن صحابہ میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے. اور آپ کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے ایک باقاعدہ رسالہ بھی جاری کیا ہے, اور اس کا نام ہی غالباً یہی ہے, سیرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آپ ضرور پڑھیے. یعنی کہ زیادہ تر جو زیادہ مشہور صحابہ ہیں ان کی سیرت کا تذکرہ تو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو بہت نمایاں ہیں. اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی ان کے بارے میں جو رائے بعد میں انہوں نے اقوال کہے, وہ پڑھ کر آپ کے دل میں ان سے بڑی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو عربی میں یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے, ہر وہ چیز کہ جسے پورا حاصل نہ کیا جا سکے لا یترک کلہ, اسے پورا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے, مینز سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یعنی کتنا خوبصورت قول ہے. تو کاش کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک ایک جملہ اتنا شاندار اور اتنا معنی خیز ہوتا ہے. اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو ذہن ہے, جو دماغ ہے, اپنے اسلاف کے پیچھے رکھیں اور ان کے پیچھے رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا, جو کچھ بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک بات ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں عمران بھائی کی جانب. کافی دیر سے پر تول رہے ہیں اور موبائل بھی تول رہے ہیں. سنتے ہیں کہ عمران بھائی جو ہے وہ آج کیا ہمیں واقعہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی رجب شریف کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے, اور اس مہینے کی جہاں دیگر یادگاریں ہیں, سب سے بڑی اس کی یادگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. اللہ پاک اس معراج کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس معراج کے حوالے سے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. جی. بعض لوگوں کو آج بھی کچھ وسوسے آتے ہیں اس کے حوالے سے. تو اسی طرح ایک شخص تھا پہلے کے دور میں, اسے معراج کے حوالے سے وسوسے آیا کرتے تھے. چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جسے معراج کے حوالے سے وسوسے آیا کرتے تھے. اچھا. اور وہ آپ کا مرید تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ جمعے والے دن, آپ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی تھی کہ جمعے والے دن وہ صوفیاء کرام کے لیے خانقاہ سے مصلی اٹھاتا,
اور جا کر مسجد میں بچھاتا تھا، اور صوفیاء کرام آتے، وہ نماز جمعہ ادا فرماتے، اور اس کے بعد وہ مصلی اٹھا کر جو ہے یہ شخص دوبارہ خانقاہ شریف کے اندر رکھا کرتا تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ معراج شریف کے حوالے سے وسوسے تھے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی بڑی معراج کیسے ہو گئی۔ صحیح۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہ خانقاہ شریف سے مصلی اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں اسے دریائے دجلہ نظر آیا، تو اس نے کہا ابھی تو کافی ٹائم ہے، تو میں غسل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مسجد میں چلا جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے مصلی ایک طرف رکھے اور پانی میں غوطہ لگایا، بغداد سے دریا میں گیا اور نکلا مصر میں جا کر۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال یہ شخص جو ہے نا پیشے کے اعتبار سے سونار تھا، اچھا۔ گولڈ کا کام کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ مارکیٹ میں جا کر ایک سونار سے کچھ ہیلو ہائی کی، کچھ اپنی پیشے کی باتیں کری، تو پہچان گیا کہ ہاں یہ میری فیلڈ کا آدمی ہے۔ بہرحال اس کے پاس اس نے نوکری لے لی اور اس کے پاس جاب کرنے لگا، کام کرنا شروع کر۔ کام کرنے لگ گیا، اور بہت عرصے تک اس کے پاس کام کرتا رہا، یہاں تک کہ سونار نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا، دوبارہ یہ شخص دریا پر آتا ہے کسی وجہ سے، اور پھر جو ہے غوطہ لگاتا ہے نہانے کے لیے پانی کے اندر، اور اس دوران یہ مصر کے اندر 7 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ دوبارہ جب پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اور پھر غوطہ لگانے کے بعد جب سر نکالتا ہے پانی سے، تو پھر دیکھتا ہے کہ وہی ماحول ہے جو بغداد پہلے والا۔ ساتھ تھا، بغداد والا 7 سال پہلے والا ماحول، کہ دریائے دجلہ ہے، حالات و واقعات بھی ویسے ہیں، مناظر بھی وہی ہیں، مصلی چھوڑ کر جو وہ گیا تھا دریائے دجلہ کے اندر، وہ مصلی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ دریائے دجلہ کی طرف آتے ہوئے جو ہے نا اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو جو ہے مچھلی دے کر آیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم یہ مچھلی پکا لینا، اور جمعے کے بعد کچھ صوفیاء کرام نے گھر پہ کھانا کھانے آنا ہے، تو ان کی جو ہے مہمان نوازی کرنی ہے۔ صحیح۔ اب یہ باہر آتا ہے مصلی اٹھا کر، جب مسجد کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے تو دیکھتا ہے ابھی نماز جمعہ قائم نہیں ہوئی، ابھی نماز جمعہ کا وقت نہیں ہوا ہے۔ یہ مصلی بچھاتا ہے، نماز جمعہ قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جب مصلی اٹھا کر دوبارہ خانقاہ شریف میں رکھتا ہے اور پھر اپنے گھر جاتا ہے، تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ مچھلی بن کر تیار ہو چکی ہے اور مہمان آنے والے ہیں، تو ان کی خاطر تواضع کرنی ہے۔ تو اب مہمان آتے ہیں، لہٰذا وہ مچھلی جو دے کر گیا تھا وہ ان کو پیش کی جاتی ہے، اور یہ اسے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بڑا متعجب ہوتا ہے، بڑی اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ تو میں مصر میں گزار کر آیا، اور یہاں پر صرف اتنا وقت ہے کہ ابھی صرف مچھلی پکی ہے، اور میں مصلی لے کر گیا تھا، ابھی تک نماز جمعہ بھی قائم نہیں ہوئی، تھوڑے سے وقت کے اندر 7 سال گزار کر میں آ گیا، اتنا کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال یہ اپنے شیخ سے جو ہے نا اس بات کا ذکر کرتا ہے، تو ان کے پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کسی بات کے بارے میں وسوسے آتے تھے؟ صحیح۔ تو یہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے وسوسے آتے تھے کہ بھلا تھوڑے سے وقت کے اندر، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور واپس تشریف لائے تو بستر ابھی گرم ہی تھا، اور وضو کا پانی ابھی جو ہے وہ سوکھا نہیں تھا، اور اتنے سے کم وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر 7 آسمانوں کے بعد لامکاں کی سیر، اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ تھوڑے سے وقت کے اندر کیسے ہو گیا؟ مجھے اس کے وسوسے آیا کرتے تھے۔ تو آپ کے پیر صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس وسوسے کو جو ہے دور فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ شیخ کامل کے مرید تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے وسوسے کو اس طرح دور فرما دیا۔ ایک یعنی ان کو دنیا میں دکھا دیا گیا۔ جی، سبحان یعنی ان کے ساتھ ہی یہ واقعہ کر دیا نا اللہ رب العالمین کہ یہاں پر صرف اتنا وقت ہے کہ مصلی لے کر بندہ مسجد تک نہیں پہنچا، وہاں 7 سال مصر کے اندر گزار دیے۔ پھر آپ کے پیر صاحب نے آپ سے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں ہے، تم مصر میں جاؤ، وہاں اسی دکاندار سے ملو، اور اپنے بیوی بچوں کو مصر سے لے کر بغداد میں لے کر آ جاؤ۔ واہ، یعنی یہ صرف خواب کی ہی بات نہیں ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایک بلکہ خیال یہ آیا۔ خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لہٰذا وہ شخص پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ وسوسے آتے ہوں معراج کے حوالے سے۔ اسد بھائی، معراج شریف کو دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو
چند تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی بڑی معراج کر کے آ گئے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی جان ہے. جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی نے گھڑی پہنی ہو یا گھڑی موجود ہو، اس گھڑی میں سے اس کا سیل نکال دیا جائے. اگر 11 بجے ہیں اور 11 بجے آپ نے اس گھڑی کا سیل نکال دیا، پھر بھلے 10 گھنٹے بعد اس گھڑی میں آپ سیل ڈالیں تو گھڑی 11 بجے سے شروع ہوگی. ٹائم جو ہے وہ 11 بجے سے ہی آگے چلے گا، 11 بجے سے ہی ٹائم آگے چلے گا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس گھڑی کی جان کو ہی نکال دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جہان کی جان ہے. جب حضور علیہ السلام ہی معراج پر تشریف لے گئے اور اس وقت پھر وقت رک گیا اور زمانہ ٹھہر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو زمانہ اپنے حال پر دوبارہ جاری ہو گیا. وسوسوں کے حوالے سے ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک بات قابل ذکر اسد بھائی، جی وسوسوں کی کاٹ، وسوسوں کا علاج جو ہے نا، بہت سارے لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اسد بھائی، جب کسی کو وسوسے آتے ہیں تو ہم نے کئی لوگوں کا حال ایسا دیکھا ہے کہ پاگلوں جیسی حالت ہو جاتی ہے. خاص طور پر پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وسوسوں سے دور رہنا چاہیے. وسوسوں کی کاٹ بھی کرنی چاہیے. وسوسوں کی ایک بہت بڑی کاٹ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں رہا جائے، اللہ والے کی صحبت میں رہا جائے. اب یہ جو شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، اس کو بھی وسوسے آتے تھے، مگر چونکہ یہ اللہ والا کی صحبت میں تھا، اللہ کے ولی کی صحبت میں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے وسوسے کو اپنی قدرت سے دور فرما دیا. تو آج بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے وسوسے ہمارے دور ہوتے رہیں گے. اور علم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سب وسوسوں کی کاٹ ہے. کسی عالم کو آپ نے نا پریشان نہیں دیکھا ہوگا، مطمئن دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے پریشان کن، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، لیکن اوور کم کر جاتا ہے اپنے علم کی وجہ سے. اور عموماً ایک دو مثالیں عمران بھائی نے جیسے دی پاکی ناپاکی کے حوالے سے. نماز میں وسوسے آتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے. وسوسہ تو کسی بھی چیز کے بارے میں آ سکتا ہے. تو وسوسہ آنا یہ ایک فطری بات ہے، آ سکتا ہے، خیال ہے، لیکن اس پر قابو پانا اور اس سے نکل کر مطمئن ہو جانا یہ علم سے ہی ہو سکتا ہے. تو اچھوں کی صحبت اور دینی علم جو ہے آپ کو ہر طرح کے وسوسوں سے بچاتا ہے. تو علم کے جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ علم والا مطمئن اور اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. دوسرا، اس موضوع پر جو علماء اہل سنت کی بکس ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک تو تفسیر ہے صراط الجنان، 15ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ابتدائی آیات کے تحت آپ کو ملے گا. اسی طرح سورہ نجم میں بھی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. مختلف تفاسیر کا مختلف اسلوب ہے. اور اگر واقعی آپ کا علمی ذوق ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں، کیونکہ بالکل عام شخص شاید یہ کتاب پڑھے تو اس کو سمجھنے میں دشواری ہو، تو غزالی زماں کی کتاب ہے اس معراج کے واقعے کے ٹاپک پر. بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور اس میں سوال جواب بھی ہیں، وسوسوں کی کاٹ بھی ہے، جو آپ کے آس پاس باتیں ہوتی ہوں گی ان کے جوابات بھی ہیں، لیکن وہ ہر شخص شاید نہ پڑھ سکے. بہرحال اس موضوع پر مطالعہ بھی کریں، بیانات بھی سنیں. امیر اہل سنت کے بیانات بھی موجود ہیں اور دیگر مبلغین کے بھی ہیں، لیکن علم انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر طرح کے وسوسوں سے دور رکھے گا. اللہ پاک ہم سب کو جی کتاب کے حوالے سے آپ نے بات کی تو مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے فیضان معراج. بڑے ہی سہل انداز کے اندر، بڑے ہی جو ہے وہ خوبصورت انداز کے اندر اس کو لکھا گیا. مطالعے کے حوالے سے اسد بھائی آپ نے بات کی نا، جیسے یہ معراج کا موقع ہے جی، تو اس کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. مفتی قاسم صاحب سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی اسی طرح مطالعے کے ٹاپک پر کہ کس طرح پڑھا جائے اور کیا پڑھا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا کوئی ایک ٹاپک پڑھیں، اور ایک ٹاپک کو جو ہے نا آپ علماء اہل سنت کی 10 کتابوں سے پڑھ لیں. مکتبۃ المدینہ پر معراج آپ نے پڑھنا ہے تو مکتبۃ المدینہ سے جو ہے نا بہت ساری کتابیں اس موضوع پر مل جائیں گی. اچھا، اسی طرح آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس موضوع پر آپ کو فری میں جو ہے PDF ڈاؤن لوڈ جو ہے وہ مل جائے گی.
تو اگر ایک ہی موضوع 10 کتابوں میں پڑھ لیں گے تو پھر وہ ٹاپک آپ کے ذہن میں ایسا راسخ ہو جائے گا کہ زمانہ گزر جانے کے بعد، بہت ٹائم گزر جانے کے بعد، اگرچہ اس کے صفحہ نمبر، اس کی روایات یا کچھ بھی ذہن میں نہ رہے، کم از کم اس کا مفہوم ذہن کے اندر باقی رہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور بات وہی ہے عمران بھائی کہ پڑھنے والے بنیں اور کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھیں. زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی. وقت مختصر ہے بلال بھائی، چونکہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے تو میں نے ابھی وقت دیکھا تو کافی سارا گزر گیا. میں چاہوں گا کہ ایک ایک واقعہ اور بھی ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا مختصر ہو. یہ جو ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کی کتاب مشکات المصابیح کی عربی شرح مرقات المفاتیح کے اندر ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. ہوا یہ کہ جو فرعون تھا اور جو فرعون کی قوم والے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ان میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میمکری کرتا تھا، نقل اتارتا تھا، مسخرہ تھا. اور وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہننے کا جو انداز تھا اسی طرح کپڑے پہن لیتا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے اسی طرح بات کرتا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے اسی طرح چلا کرتا تھا. اور یوں وہ سب کو ہنساتا تھا اور فرعون بھی اس سے ایک حظ اٹھاتا تھا، تفریح لیتا تھا. اب جب وہ وقت آیا کہ جب فرعون اور جو فرعونیوں پر عذاب کا وقت تھا کہ سارے کے سارے دریائے نیل کی طرف پہنچے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب راستہ بنا اور 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنے دریائے نیل کے اندر، تو جب یہ سارے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سارے پار کر گئے اور پیچھے یہ قوم فرعون اور اس کی قوم پوری اس دریا کے بیچوں بیچ آ گئی اور وہاں پر دریا ملا اور سارے غرق ہو گئے. تو ان غرق ہونے والوں کے اندر جب وہ عذاب مکمل ہو گیا، سارے ختم ہو گئے، تو دیکھا یہ گیا کہ وہ جو نقل کرنے والا تھا، میمکری آرٹسٹ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا، وہ بچ گیا. اچھا. اور باقی سارے غرق ہو گئے، مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، میرے جتنے سارے دشمن تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، سارے غرق ہو گئے، ڈوب کر مر گئے. اور یہ جو تھا یہ تو ان سب میں وہ تھا کہ جو زیادہ اذیت دینے والا تھا، زیادہ نمایاں تھا، کیونکہ باقی جو تھے وہ میری بات نہیں مانتے تھے، کوئی خلاف باتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ تو باقاعدہ میری نقل اتار کر لوگوں کو باقاعدہ میرے پر ہنسنے پر مجبور کرتا تھا. تو اس سے تو مجھے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. تو مالک مولا وہ سارے ہلاک ہو گئے اور یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے عذاب اس لیے نہیں دیا کہ یہ تیری طرح بات کرتا تھا، اللہ اکبر، یہ تیری طرح لباس پہنتا تھا، یہ تیری طرح چلتا پھرتا تھا. والحبیب لا يعذب من کان علی صورت الحبیب، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اسے بھی کوئی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا کہ جو اس کے محبوب سے شکل میں ملتا جلتا ہو. اللہ تو موسیٰ تم اس کا بہروپ دیکھ رہے ہو، ہم اس کا روپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تم اس کی اصل دیکھ رہے ہو، ہم اس کی نقل دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نہیں دیا کیونکہ جو اس کا ظاہر تھا وہ تم سے ہمیں ملتا جلتا نظر آتا تھا. کیا بات. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس بندے نے ایک باطل ارادے سے، فاسد ارادے سے اور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہ سارے کام کیے، لیکن چونکہ نقل موسیٰ علیہ السلام کی تھی جو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقل کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا اور اس کو بچا لیا. اور کہا این ممکن ہے کہ بعد میں وہ پھر اسی وجہ سے ایمان لے آیا ہو کہ جن کا رب اتنا مہربان ہے کہ ان کے محبوب کا انداز میں نے اپنایا تو اس نے مجھے اس لیے غرق نہیں فرمایا. تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ ایمان لا کر وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے ان کا. اب یہاں پر بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ایک بندہ اللہ کے محبوب کی نقل کرے لیکن نیت باطل ہے، پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ عطا کیا اس نقل کا. تو کہا کہ جو شخص نقل کرے اولیاء کی، نقل کرے انبیاء کی، انداز اپنائے اللہ کے محبوبوں کا، تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر کس طرح کی برکتیں عطا فرمائے گا اور کیسے اس کے درجے بلند فرمائے گا. یہاں پر ہمارے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے وہ سب سے اوپر ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو ایک رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آج کے اس دور کے اندر اگر آپ کو واقعتاً یہ معلوم کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس
چیز میں کیسا انداز تھا. تو اس کے لیے دعوت اسلامی میں کہوں گا کہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ جو اس کے بانی ہیں وہ امیر اہل سنت ہیں، اور جب وہ فیضان دیتے ہیں تو وہ سنت کا ہی فیضان سنت دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے مختلف طریقوں میں مختلف انداز ان کے کیا ہوا کرتے تھے، کہ وہ انداز اپنا کر بندہ خود کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سراپے کو سامنے رکھ کر اپنا آپ سدھار سکتا ہے. اور یہاں پر میں ایک قول ذکر کرنا چاہوں گا. صوفیہ کی دنیا کے ایک عظیم اور اچھوتے نام جن کی فکر بھی اعلیٰ اور جن جیسا کوئی ہمیں اور نظر آتا نہیں ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سنت کے بارے میں پتہ چلا میں نے اپنائی. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم نے بھی زندگی میں کتنی ساری سنتیں سنی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں مجھے جتنی سنتیں پتہ چلی میں نے وہ سب اپنائی، بس ایک سنت ایسی ایک مجھے پتہ چلی کہ جس پر میں عمل نہیں کر سکا. وہ سنت کون سی تھی؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی شادیاں کی تھی، ان کو باقاعدہ رخصت کیا تھا. تو یہ بیٹیوں کی شادی کرنا بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور میری جو بیٹی تھی وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، بڑی ہوئی نہیں. تو کہتے ہیں بس مجھے اس بات کا قلق رہتا ہے کہ میں اس سنت پر عمل نہیں کر سکا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بزرگان دین کا جو یہ اعلیٰ مقام تھا، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا تھا. تو سنتوں پر عمل کرے، اپنے معمولات زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی لائیں. دنیا اگر دوسروں کے انداز اپنانے پر فخر کرتی ہے تو ہمارے لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے. تو اگر ان کے انداز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ضرور جی، بالکل. اور بہت ہی بنیادی یہ بات ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کا بنیادی پیغام ہی یہی ہے، اور بظاہر یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں پورا دین ہے. میرے اور آپ کے لیے جو سارے کا سارا دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اتباع میں ہے. آپ نے جس طرح سے ہمیں جس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. وقت جو ہے وہ سلسلے کا اختتام کو پہنچا. اب تک جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، سمجھا، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو. نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو.